السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا۔ حاضرین مجلس اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کی توفیق سے آج ہم یہاں پر مسجد میں جمع ہوئے، اللہ کی عبادت کی، اور آج ہم دین کی کچھ باتیں سکھانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہم آمین۔ معزز بھائیوں، کل کے درس میں ہم نے بہت سارے آداب معلوم کیے تھے کہ رات میں انسان شیطان کے شرارتوں سے محفوظ ہونا ہے، تو شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ رات میں سوتے ہوئے اسلامی طریقے کے مطابق سوئیں گے تو شیطان کا شر ہمیں لائق نہیں ہوگا۔ ہم نے کل کے درس میں معلوم کیا تھا شیطان ایک مومن کو پریشان کرنے کے لیے برے برے خواب ڈالتا ہے، اسے پریشان کرتا ہے۔ تو تعلیمات ہم نے حاصل کی تھی۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چہیتے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتے میں کیا لگتے ہیں؟ بارک اللہ فیکم۔ اور کوئی بولیں گے؟ انہوں بولتے سو صحیح ہے کیا؟ وہ تو بولیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سالے لگتے ہیں، آپ نے کہا، انہوں بولتے سو صحیح ہے، تو بولو، معلوم ہے۔ صحیح ہے، بارک اللہ فیکم، بولیے بارک اللہ فیکم، صحیح ہے، صحیح ہے نہیں؟ تو ماشاءاللہ بعض لوگوں نے کہا معلوم نہیں، بعض لوگوں نے کہا صحیح ہے۔ تو آپ نے کہا سالے بول کے، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی کون سی بہن ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی؟ بارک اللہ فیکم۔ کون ہے؟ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کون ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے۔ بولیے بارک اللہ فیکم، بولیے اللہ ان کے علم میں اور برکت دے۔ تو معزز بھائیوں، یہ صحابی فجر نماز کے بعد بیٹھتے تھے صحابہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہر دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے پلٹ کے بیٹھ جاتے، صحابہ سے پوچھتے آج تمہیں کیا تو خواب دیکھے کیا؟ تمہیں کچھ خواب دیکھے کیا؟ تو بعض صحابہ اپنے خواب کو بیان کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے، اس کی تعبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری بھی ایک بڑی خواہش ہوئی، مجھے تو خواب نہیں آ رہا ہے، میری بھی خواہش ہے کہ میں اچھا خواب دیکھوں۔ کیا خواہش ہوئی؟ خواب دیکھنے کی خواہش ہوئی۔ تو ایک مرتبہ مسجد نبوی میں وہ سو رہے ہیں، انہوں نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ رات میں سوئے ہوئے ہیں، دو فرشتے انہیں اٹھا کے لے کے گئے خواب میں، اور کہاں لے کے گئے؟ جہنم میں لے کے چلے گئے۔ اور جہنم میں بعض وہ لوگ جسے وہ پہچانتے تھے انہیں عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو اس طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو یہ منظر دیکھے اور جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے، تو اچانک آنکھ کھل گئی۔ کیا ہوا؟ اچانک آنکھ کھل گئی۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری زبان پہ یہ تھا، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اب پریشان ہو گئے، میں نے تو ایسا خواب دیکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے اور مجھے پوچھنے میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہے آپ پوچھئے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بہن حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، جا کے خواب بیان کیا کہ عبداللہ نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ خواب میں وہ دو فرشتے انہیں لے کے گئے اور وہ جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور بعض لوگوں کو دیکھا کہ جہنم جسے خود پہچانتے تھے، اور وہ جب آنکھ کھلی تو اللہم اجرنا من النار ان کی زبان پہ جاری تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل، کہا کہ دنیا کے سب سے بہترین آدمی ہے عبداللہ اگر وہ تہجد کی نماز کا اہتمام کر لیں تو۔ سبحان اللہ۔ یہاں یہ بتانا تھا کہ عبداللہ اگر رضی اللہ عنہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ تہجد کی نماز کا اہتمام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بڑا مقام دینے والا ہے، نار جہنم سے بچانے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کہتے ہیں سالم رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر کے بیٹے کیا نام ہے؟ سالم، نام اچھا ہے، رکھ سکتے ہیں، نیا نام پوچھتے ہیں نا لوگ، تو سالم نام بہت اچھا نام ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا نام سالم، سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ خواب کے بعد میں نے پوری زندگی نے لگائی، دیکھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ زندگی میں کبھی تہجد کی نماز ایک بار بھی چھوڑے نہیں۔ سبحان اللہ، کیسی حدیث ہے! مطلب یہ ہے کہ معزز بھائیو، انسان اگر نماز پڑھتا ہے اس کو کتنا بڑا مقام آخرت میں ملنے والا ہے۔ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تہجد پڑھنے پر ابھارا تو زندگی کی آخری سانسوں تک اس پہ باقی رہے۔ تہجد کی نماز یہ جو ہے ہمارے لیے واجب نہیں ہے، ہم جنت کے حصول کے لیے، اللہ کے پاس مقام پانے کے لیے ہم جو ہے تہجد کی نماز پڑھنا ہے، لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں سونے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ ہم سونے سے پہلے نماز کا اہتمام کریں۔ میں تہجد کی بات نہیں کرتا ہوں، عشاء کی نماز، کون سی نماز ہے؟ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان رات میں عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانا کقیام نصف لیلہ، کہا کہ جو انسان رات میں عشاء کی نماز من صلی العشاء فی جماعت کان کقیام نصف لیلہ، کہا کہ جو انسان عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے سو جاتا ہے تو گویا کہ اس کو آدھی رات نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، آدھی رات نماز پڑھنے کا ثواب۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ، جو انسان فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھا اور عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھا گویا کہ اس نے پوری رات جو ہے نماز پڑھی۔ سبحان اللہ، عمل کریں گے میرے بھائی، کتنی بڑی فضیلت ہے بس جماعت کے ساتھ آنا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے ایک مومن ہی کر سکتا ہے، ایک منافق یہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء کی نماز اور فجر کی نماز منافقوں پر سب سے بھاری ہے، دنیا کا سب سے بڑا بھاری کام اگر انہیں کوئی ہے تو وہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، منافق پہ جو ہے بڑی مشکل گزرتی ہے، ایک مومن کے لیے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے قرآن مجید میں منافقوں کی 3 صفات کو ذکر کیا، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون اللہ الا قلیلا، کہا کہ منافق لوگ ان کی بدترین عادت یہ ہے یخادعون اللہ وخادعهم، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة، پہلی چیز نماز میں سستی، قاموا الى الصلاة قاموا كسالى، نماز میں سستی کرنا، یراؤون الناس، اب نماز بھی پڑھتے ہیں نیکی کرتے ہیں تو کیا مقصد ہے؟ لوگوں کو دکھانا، دکھاوے کے لیے۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ ولا يذكرون اللہ الا قلیلا، اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں، ان کی زبان پہ ذکر نہیں ہوتا، ہمیں ٹٹولنا چاہیے۔ کیا یہ 3 صفات ہمارے اندر موجود ہیں؟ میرے بھائی میں نے جو حدیث بیان کی ہے عشاء کی نماز فجر کی نماز ہمیں سے کتنے لوگ ہیں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے نماز کو ہم کتنے لوگ ضائع کرتے ہیں۔
آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے ماں باپ ہیں اور مرنے کے آخری وقت میں ہیں اور بلاتے ہیں بیٹا میں ایک وصیت کرتا ہوں، اس پہ عمل کرے گا؟ کوئی ماں ہے، کوئی باپ ہے، اپنے بچے کو بلا کے نصیحت کرتی ہے اور یہ کرتا ہے کہ میری زندگی کی ایک بہت بڑی وصیت تجھے کرنے جاتا ہوں، عمل کرے گا؟ تو بیٹا کیا کہتا ہے؟ وفادار بیٹا ہے تو کیا کرے گا؟ ماں دنیا کا کتنا بھی بڑا کام تو بتا دے وہ کرنے کے لیے ضرور تیار ہو، اس لیے کہ تیری زندگی کی آخری وصیت کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کی زندگی کا سب سے اہم کام وہ بتانے جا رہی ہے، وہی نا وصیت ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے روحانی باپ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وفات ہونے سے چند لمحات پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چند وصیتیں کی ہیں، عمل کریں گے اس پہ انشاءاللہ۔ ایک وصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہا کہ لوگوں نماز 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 کی حفاظت کرو اور اپنے ماتحتین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، آخرت میں نجات ملے گی۔ میری زندگی کی سب سے آخری خواہش یہ اس لیے ہے نجات کا دار و مدار نماز پہ رکھا گیا ہے، نجات کا دار و مدار نماز پہ رکھا گیا ہے۔ ایک چیز عمل کر لو، کیا کہا؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہا کہ نماز کا اہتمام کرو، انشاءاللہ عمل کریں گے۔ رمضان ہو غیر رمضان ہو، بعض لوگ رمضان ہی بن جاتے ہیں، رمضان میں بہت کچھ عبادتیں ہوتی ہیں، لیکن غیر رمضان میں فجر کی نماز نہیں، عصر کی نماز نہیں، ظہر نماز نہیں، اور نماز بھی پڑھتے ہیں تو وقت کو چکا کے پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے فرض ادا کر لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم نے نماز کو مومنوں پر اس کے وقت میں فرض کیا ہے، ایسا نہیں کہ آپ اپنے اپنے منمانی سے جو ہے نماز پڑھتے رہیں۔ آپ دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کبھی بد دعا دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حدیث میں کبھی آپ نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دیا ہو؟ کب دی؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا دی تو اس پہ آمین بولے۔ مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی میں بہت کم بد دعا دی ہے، گن سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازو میں بیٹھی تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی، آپ کی پوری زندگی میں سب سے مشکل مرحلہ جو آیا میں سمجھتی ہوں وہ احد کے دن ہوا ہے۔ کیا ہوا؟ احد کے میدان میں جو زخم آپ کو لگا، میں سمجھتی ہوں کہ زندگی کا سب سے بڑا زخم آپ کو ملا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ احد کے میدان میں جو 3 ہجری میں جو جنگ واقع ہوئی، پہلا غم تو جو ہے 300 آدمیوں کو لے کے جو ہے رئیس المنافقین فرار ہو گیا، عبداللہ بن ابی السلول۔ اب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، جو 50 صحابہ کو جبل الرمات پہ کھڑا کیا تھا، ان سے بھول ہو گئی، اب جو ہے جیتی ہوئی بازی ہار میں تبدیل ہو گئی۔ اب اس میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے کبار صحابہ 70 صحابہ شہید ہو گئے، 70 صحابہ زخمی سے چور ہیں، کسی کا ہاتھ کسی کا پیر کٹا ہوا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے گھیر لیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں ایک صحابی بھی نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا من یردہم عنا فلہ الجنہ، کون ہے جو مجھے اس وقت میں بچائے گا، میری حفاظت کرے گا، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، نہ صرف جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، جنت میں میری صحبت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ 9 انصاری صحابہ بڑے، ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے۔ اور بعد میں جو ہے ایسا مرحلہ آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گڑھے میں گر گئے اور آپ کا سر مبارک پھڑ گیا، آپ کے 2 دندان مبارک شہید ہو گئے، 2 دانت ٹوٹ گئے۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی اس جنگ میں کہ لوگوں نے یہ جھوٹ پھیلا دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید کر دیے گئے۔
اب یہ صحابہ کا حوصلہ جو ہے پورا ماند پڑ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، جو ہنگامہ ہوا، جو پریشانی ہوئی، عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ کے نبی میری زندگی میں سمجھتی ہوں جو زخم احد میں لگا شاید آپ کی زندگی میں کبھی اتنی تکلیف آپ کو نہیں ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں عائشہ، اس سے بھی بڑا زخم جو مجھے لگا ہے، اس سے بھی زیادہ مجھے رنج جو ہوا ہے وہ طائف کے میدان میں ہوا۔ کہاں ہوا؟ طائف کے میدان میں ہوا۔ مکے کے لوگ ایمان نہیں لاتے، میں نے بڑی امیدیں اور بڑی ارمانوں کے ساتھ جو ہے طائف پہنچا ہوا تھا، اور طائف میں جو ہے میرے ساتھ جو سلوک کیا گیا اور جو ہے میرے ساتھ جو ہے جو معاملہ کیا گیا میں کبھی بھول نہیں پاؤں گا۔ کیا ہوا اس میں؟ قبیلے کے بڑے بڑے 3 سردار تھے، تینوں نے جو ہے ایمان لانے سے انکار کر دیا، اور اس میں سے جو ہے جو گنڈے قسم کے بچے ہوتے تھے، جو خراب قسم کے لوگ ہوتے تھے، ان کو سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے لگا دیا، مارو انہیں۔ اب کوئی جو ہے جانتا نہیں تھا، پتھروں سے مارا گیا، خون میں لت پت ہو گئے۔ ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت کے لیے اللہ نے 7 آسمانوں سے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جو ہے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا۔ کسے بھیجا؟ پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے محمد صرف آپ کی اجازت ہو۔ کیا کہا؟ آپ کی اجازت ہو، یہ طائف 2 پہاڑوں کے درمیان واقع ہے اور پہاڑوں کا فرشتہ بھی آیا ہوا ہے، ان دونوں کو جو ہے رگڑ کے رکھ دے گا، ان کی نسلیں ہی ختم ہو جائیں گی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیں گے۔ راہ میں کاٹے، جس نے بچھائے، گالی دی، پتھر برسائے، اس پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیے آپ کے اخلاق پر، آپ کی نرمی پر، آپ کی نرم دلی پر۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں لوگوں کے لیے جو ہے رحمت بنا کے بھیجا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے کہا اللہم اغفرہم، اے اللہ ان لوگوں کو معاف کر دے، فإنہم لا یعلمون، اس لیے کہ لوگ جانتے نہیں، اس لیے کہ لوگ مجھے جانتے نہیں، اس لیے میرے ساتھ یہ سلوک کیے ہیں، بد دعا کی ہے۔ بولیے سب سے زندگی میں مشکل مسئلہ کہاں آیا؟ احد میں آیا، طائف میں آیا؟ طائف میں آیا۔ طائف میں جب تکلیف ہوئی تو بد دعا دی ہے؟ بولیے بد دعا دی ہے؟ نہیں دی۔ لیکن کیا سمجھانے جا رہا ہوں میرے بھائیوں، ذرا کان کھول کے سنو، زندگی میں آپ جس بات پہ، جس نقطے کو میں سمجھانے کے لیے آج بیٹھا ہوں، تھوڑا غور کیجیے آپ۔ سبحان اللہ، 5 ہجری میں ایک جنگ ہوئی، اس کا نام کیا ہے؟ کوئی بولیں گے؟ 2 ہجری میں ہوئی بدر، 3 ہجری میں ہوئی احد، 5 ہجری میں ہوئی احسنت، اور کوئی بولیں گے جنگ احزاب، یاد رکھیں گے انشاءاللہ جنگ احزاب، جس جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے، جب جو ہے صحابہ اکرام بڑے پریشان تھے، مشرکین یہود سب مل کے جو ہے اب پوری مکمل طاقت کے ساتھ جو ہے مسلمانوں پہ حملہ کرنا چاہ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، اب ادھر سے جو ہے اندر یہودیوں نے بھی جو ہے بنو قریظہ نامی قبیلہ آباد تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ سے جو ہے آپس میں بات چیت کر لی کہ ہم دونوں مل کے جو ہے جب بھی ہم پہ حملہ کوئی کرے گا ہم مل کے جو ہے لڑائی کریں گے۔ اب دشمن 10,000 کی فوج لے کے آ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی اتنے لوگوں سے تو ہم لڑ نہیں سکتے، بڑا گڑھا کھودیں گے۔ بہت بڑا گڑھا کھودا گیا، بہت بڑا گڑھا کھودا گیا۔ اب جب مشرکینوں کے سردار ابو سفیان ابھی اسلام نہیں لائے تھے، وہ آئے تو دیکھ کے پریشان ہو گئے، کہا تلک المکیدۃ ما عرفتها العرب، کہا کہ محمد آج آپ نے جنگ کی وہ چال چلی ہے، آج تک عرب کے ذہن میں تک یہ بات نہیں آئی کہ تم نے ایسی چال چلی ہوگی، یعنی ایسا گڑھا کھود دیا کبھی ان کے دماغ میں تصور بھی نہیں آیا۔ 10,000 کی فوج واپس جانا پڑ رہا ہے۔ اس وقت میں جو ہے تھوڑی لڑائی ہوئی۔ اب مسئلہ کیا ہوا، جو بنو قریظہ کے لوگ جو مدینے میں آباد تھے دھوکہ دے دیے، ہاتھ دے دیے،
کیا بات ہوئی تھی؟ جو بھی دشمن آئے گا ہم دونوں مل کے لڑیں گے، لیکن جب دشمن زیادہ آیا تو یہ ان کی نیت بدل گئی، چلو مسلمان کو ختم کر دیں گے۔ مطلب یہ ہوا مسلمان چکی کے دو پارٹ کے درمیان آ گئے تھے، بس پسنا باقی تھا۔ اتنا نازک موقع، ایسے موقع پر جو ہے ادھر سے جو ہے مشرکین پتھر پھینک رہے ہیں، ادھر سے صحابہ پتھر پھینک رہے ہیں، لڑائی ہو رہی ہے۔ ایسے میں میرے اور آپ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز کا وقت سے ہٹ گیا۔ کیا ہوا؟ وقت سے ہٹ گیا۔ اللہ اکبر۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کرتے ہوئے کہا، ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اے اللہ تو گواہ ہے میں نے زندگی میں ایک نماز بھی جو ہے وقت سے ہٹا کے نہیں پڑھا ہے، اے اللہ ان ظالموں کی وجہ سے میری عصر کا وقت جو ہے وقت سے ہٹ گیا ہے، اے اللہ ان کے گھروں کو ان کی قبروں کو تو آگ سے بھر دے۔ اللہ، وہ نبی جس نے طائف میں پتھر کھائی ہو، احد میں اپنے صحابہ کو شہید ہوتے دیکھا ہو، کبھی بد دعا نہ کیا ہو، جس کی نماز کا وقت ٹل جائے وہ پیغمبر بد دعا دے تو سمجھو میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں، اسلام کے نزدیک، شریعت کے نزدیک نماز کا کتنا مقام ہے، کتنی اہمیت ہے اسلام میں نماز کے بارے میں، آپ ذرا تصور کیجیے۔ ہاں میں کیا بات بتانے جا رہا ہوں، ہم نے نماز کا جو سوچ رکھا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ میرے بھائی آپ ایگزام میں بیٹھے ہیں، آپ کو جو پیپر دیا گیا ہے آپ جو بھی لکھو آپ کی مرضی ہے، وہی امتحان حال ہے، اس کا رزلٹ جو ہے آخرت میں ہم کو دینا ہے۔ ہمارے صحابہ اکرام کہتے ہیں ہمیں منافق کو معلوم کرنے کا ایک فارمولا بنایا۔ کیا ہے؟ منافق کو پہچاننے کا ہم نے ایک فارمولا بنایا۔ وہ کیا؟ جو انسان ہماری نماز میں صفوں میں وما يتخلف عنها الا معلوم النفاق، جو بھی نماز کے لیے جو تاخیر سے آتا ہم سمجھ جاتے یقین سے کہ یہ منافق ہے۔ منافق کو سمجھنے کا صحابہ نے ایک فارمولا بنایا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم دیکھتے وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا، جملہ ایسا ہی ہے روایت میں، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مَعْلُومُ النِّفَاقِ، ہم دیکھتے کہ نماز میں کوئی پیچھے آتا، تاخیر سے نماز میں آتا، لیکن تاخیر سے آتا تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہ پکا منافق ہے۔ سوچو تو صحیح میرے بھائی، نماز کی اسلام میں کتنی بڑی اہمیت ہے۔ جو سونے کے جو آداب بتائے گئے ہیں ان میں سے سب سے بڑی تعلیم یہ ہے سوتے ہوئے عشاء کی نماز ادا کر کے سونا اور فجر کو اٹھنے کی نیت سے سونا۔ اگر کوئی رات میں سوتے ہوئے الارم رکھتا ہے 8 کا، صبح میں 9 کا رکھتا ہے، کوئی 7 کا رکھتا ہے، متفق علیہ طور پہ جو ہے وہ جو ہے اس نے کفر کو اختیار کیا ہے۔ اس میں کسی کی دو رائے نہیں ہے کہ اس نے یقین رات میں اس بات کو کر لے کے سو رہا ہے مجھے فجر کی نماز نہیں پڑھنا ہے، مجھے 8 کو اٹھنا ہے، نعوذ باللہ، وہ تو اگر اسی رات میں مر گیا تو جو ہے وہ جو ہے کفر کی موت مر گیا۔ سوچے تو صحیح، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انشاءاللہ نماز کے اہتمام کریں گے انشاءاللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ آپ کو صرف عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے تو کتنا ثواب ملے گا؟ آدھی رات قیام کرنے کا ثواب، اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھے تو پوری رات قیام کرنے کا ثواب۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا ثواب ہے میرے بھائی، اس کا ہمیں اہتمام کرنا کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے نبی کی آخری وصیت کیا تھی؟ الصلاۃ، نماز کا اہتمام کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات ہوتی ہے تو شیطان انسان کے پاس آتا ہے، یعقد الشیطان علی قافیۃ رأسہ 3 عقدات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک سو جاتا ہے اس کی گدی میں جو ہے شیطان کتنی گھاٹی ڈالتا؟ 3 گھاٹی ڈالتا، 3 گھاٹی ڈالتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب صبح کا ٹائم ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے علیک لیل طویل، ارے بہت لمبی رات، ابھی تو ٹائم کیا ہوا ہے، سو جاؤ، تھوڑا سو جاؤ۔ اور دیکھتا ہاں صحیح سنا بے ٹائم زیادہ ہے، ابھی سو جاتا ہے۔
سوتا ہے، پھر بھی جو ہے اس کا ضمیر جو ہے اٹھاتا ہے اسے، تو شیطان کہتا ہے علیک لیل طویل، اور لمبا ہے سو جاؤ، پھر سوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے بال الشیطان فی اذنی، کیا لفظ ہے، اس کی تعبیر نہیں کرنا ہے، بال الشیطان فی اذنی، شیطان اس کے دونوں کانوں میں باقاعدہ پیشاب کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ پیشاب کر دیتا ہے جو سو جاتا ہے اسے۔ اب وہ شیطان کے پیشاب کو، انسان کے پیشاب سے کتنا گھن آتی ہے ہمیں، جانور کے پیشاب سے کتنا گھن آتی، شیطان جو ہے سب سے دنیا کا سب سے بدترین ہے، اس کا پیشاب ڈالنے کے سو جاتے ہیں۔ اب صبح میں اٹھتے ہیں، ارے نماز تو چھوٹ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانٍ، خبیث نفس لے کے اٹھتا ہے صبح میں، اب پورا دن سستی ہے، اس کے اندر جو ہے کوئی ایکٹیو نہیں کام کرنے میں، کمائی میں برکت نہیں، جا رہا ہے تو دھوکے مل رہے ہیں، اور اگر اسی دن اس کی موت ہو گئی تو کیا ہے، اچھی موت ہے بری موت ہے؟ بری موت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مومن بندہ کیا کرتا ہے، انشاءاللہ عمل کریں گے، شیطان کو جو ہے اس کی گھاٹیوں کو کھول دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مومن بندہ کیا کرتا ہے، رات میں سوتا ہے، جب اذان ہوتی ہے اذان سے پہلے بھی جو ہے وہ جاگ جاتا ہے، نیند آتی ہے، پھر بھی کیا کرتا ہے، اٹھتا ہے، کیا پڑھتا ہے پہلے، بارک اللہ فیکم، پڑھیے دعا، ماشاءاللہ، بولیے بارک اللہ فیکم، بولیے ماشاءاللہ، اللہ آپ کے علم میں برکت دے۔ کیا دعا پڑھنا، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کیا معنی ہے اس کے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، احیانا بعدما اماتنا، میرے مرنے کے بعد پھر سے مجھے زندگی عطا کیا ہے، میرے سونے کے بعد پھر مجھے اٹھایا ہے، اور ہم تمام کو اصل حقیقی بات یہ ہے اس کے پاس ہی لوٹنا ہے، کہاں جانا ہے، ایک دن تو ہمیشہ کے لیے وہاں جانا ہے، جمع ہونا ہے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ یہ دعا پڑھتے کیا ہوتا، تین میں سے ایک گھاٹی کھل جاتی، اب پھر انسان اٹھتا ہے، اٹھ کے جو ہے وضو کرتا ہے، وضو کرتے ہوئے اچھی طریقے سے وضو کرتا، خاص کر کے ناک کو صاف کرتا ہے، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَىٰ خَيْشُومِهِ، شیطان تمہارے ناک کے بھانسے میں رات گزارتا ہے، آپ ناک کو صاف کر دیے۔ اور تیسری بات، کتنے کھل گئے گھاٹی، دو ہو گئے، تیسری گھاٹی کیسے کھلتی، کوئی بولیں گے، بولیے بارک اللہ فیکم۔ تیسری گھاٹی وہ جو ہے وضو کر کے نماز پڑھتا ہے تو تیسری گھاٹی بھی کھل جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَصْبَحَ نَشِيطَ النَّفْسِ، حشاش بشاش ہو کے جو ہے تر و تازہ ہو کے صبح کرتا ہے، اب وہ جب نکلتا ہے اس کی کمائی میں برکت، اس کے کام میں برکت، اللہ کی مدد۔ بڑا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، وہ خود کہتا ہے کہ میں کیسا جیا مجھے خود نہیں معلوم ہے۔ آپ نے جو ہے سورۃ الرعد میں آخر رکعت میں جو آیتیں سنی، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، انسان کے آگے دائیں بائیں فرشتے جو ہے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، جو انسان اس طریقے کا عمل کرتا ہے اس کے تصور بھی نہیں ہوتا کہ اللہ میری ایسی مدد کرنے والا ہے۔ ہوا نہیں زندگی میں کبھی ہو کے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہونے والا ہے، اتنا بڑا نقصان ہونے والا ہے، اس کی عقل تو کام ہی نہیں کرتے، لیکن پھر بھی اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ زندگی میں آپ کو آزمائش ہوئی رہی، تو کس کے لیے؟ جب ہم نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ میری ماؤں بہنوں، میرے بھائیوں، اس بات کو آپ سمجھ جائیے، زندگی میں نمازی بن جاؤ، اس لیے کہ پہلا آخرت میں کوشچن جو ہے وہ کیا ہے؟ کوئی بولیں گے نماز، اور ایک بھی کوشچن ہے پہلا، دو بھی سیم کوشچن ہے، نماز پھر بھی وہ بھی پہلا کوشچن ہے۔ بارک اللہ فیکم، اگر کوئی انسان کسی کا ناحق خون بہایا ہے، اول ما یحاسب به یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، قیامت کے دن پہلا سوال خون کے بارے میں ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ کوئی بولیں گے اس کا مطلب؟ دونوں میں سے یہ کہنا نہیں، سامنے پہلا سیکنڈ آنا، دو بھی ایک ہی بار، اور دونوں کا نام بھی پہلا جی، گھر میں سنو اٹھانا،
قتل نہیں کرنا، اٹھانا سو، وہی ایسا نہیں ہے۔ بارک اللہ فیکم، گھر میں سنو اٹھائیے۔ اس کا مطلب مجھے یہ بولیے، پہلا سوال قیامت کی نماز کے بارے میں ہوگا، پہلا سوال قیامت کے خون کے بارے میں ہوگا۔ کیا مطلب؟ اللہ کے حق کے بارے میں پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، بندوں کے حق کے بارے میں پہلا سوال خون کے بارے میں ہوگا۔ دونوں ایک ہی وقت میں ہوں گے۔ نجات پانا ہے تو دونوں کو مکمل کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے اللہ کا حق بھی مکمل ادا کرنا ہے، بندوں کا حق بھی ادا کرنا۔ آپ نے تہجد پڑھی، عمرے کیے، حج کیے، سب کچھ کیا ہے، بیوی بچوں کو صحیح نہیں رکھا ہے، ہاں ماں باپ کو صحیح نہیں رکھا ہے، کتنے حقوق ہیں اپنے رشتہ داروں کے ادا نہیں کرتا ہے، بیٹیوں کو وراثت میں مال نہیں دیتا ہے، بہنوں کو نہیں دیتا ہے، ہاں ہماری زندگی میں جو ہے حقوق العباد نہیں ہے، تو کامیاب ہوگا؟ کتنے 10 عمرے اور 10 حج بھی کیا ہو، یہ اللہ کے حق میں کامیاب ہے، بندوں کے حق میں فیل ہے تو کامیاب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے اللہ کے حق میں پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، اس میں نجات ملی تو آخر میں جو ہے تمہارے صدقات، تمہارے خیرات، تمہاری عبادتیں، تمہاری نیکیاں، وہ بعد میں اللہ پوچھتا۔ پہلا کیا سوال؟ بولے بیٹو، آپ جو بچے سامنے بیٹھے ہیں بولے پہلا سوال کیا ہوگا؟ عبد المقیم، بارک اللہ فیکم، کیا سوال ہوگا جی؟ نماز کے بارے میں ہوگا۔ انشاءاللہ نماز پڑھیں گے میرے بھائیوں۔ یہاں پر ہماری مائیں بہنیں بھی ہیں، ایک خاتون پورے خاندان کو جو ہے بدل سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ اس خاندان سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ صبح میں اٹھا ہے، بیوی سوئی ہوئی ہے، اسے جگاتا ہے، اٹھتی نہیں ہے تو جو ہے پانی کے قطرات اس کے چہرے پہ ڈالتا ہے۔ اللہ کو اتنی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کیسا جوڑا ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے جو ہے اپنی بیوی کو جگا رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائی ہمیں نمازی بننا ہے۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، اللہ سے جنتی پوچھیں گے اللہ ایک سوال کرنے کو جی چاہتا ہے، جہنمیوں سے بات کرنا جی چاہتا ہے، اللہ کے بات کرو جو فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ آپ سورہ مدثر پڑھیے، جنتی اللہ سے پوچھیں گے اے اللہ خواہش ہے کہ جہنمیوں کو دیکھوں، بات کروں۔ اللہ کہتا ہے کہ بات کرو۔ جب جہنمیوں سے کہتے ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں کون سی چیز تمہیں اللہ کے جہنم میں پھینک دی، وہ کیا کہیں گے؟ پہلا جواب کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، اس لیے جو ہے یہ گڑھے میں آ کے گر گئے۔ تو اس لحاظ سے نماز کے سلسلے میں کسی بھی لحاظ سے جو ہے ہمیں سستی نہیں کرنا چاہیے، اور خاص کر کے جو آدمی نماز کے سلسلے میں سستی کرتا ہے آخرت میں اسے نہ نور ملتا ہے، نہ نجات ملتی ہے، نہ کامیاب ہونے والا ہے، بلکہ قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف جیسے بدترین لوگوں کی صفوں میں اللہ اس کو رکھتا ہے جو انسان نماز کو چھوڑتا ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے اللہ اسے جو ہے دنیا میں نجات دیتا ہے، آخرت میں اسے نور دیتا ہے، کامیابی دیتا ہے، اللہ کے نیک بندوں میں، شہداء میں، صالحین میں، انبیاء کے ساتھ وہ جگہ پاتا ہے۔ تو سونے کے آداب میں ایک ادب کیا ہے؟ رات میں سوتے ہوئے نماز پڑھنا، اور اٹھنے کے بعد بھی صبح میں نماز پڑھنا۔ انشاءاللہ عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پروردگارہ اسلامی شریعت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے سارے خاندانوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو جیسے یہاں مل بیٹھے ہیں دنیا میں تیرے گھر میں، اللہ اسی طریقے سے ہمیں جنت الفردوس میں مل بیٹھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوالات انشاءاللہ کل کے درس میں کر لیں گے، وقت زیادہ ہو گئے ہیں۔